دی رپورٹرز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. کل کی طرح آج بھی ہماری جو پہلی سٹوری ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والے 20 نکات ہیں, اور یہ جو معاملہ ہے یہ کس سمت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ معاملہ کھٹائی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی نیا تنازع جو ہے کہیں یہ تو کھڑا نہیں ہو رہا؟ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی تکالیف جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. اب جو یہ معاملہ ہے اس کے اوپر جو مسلم ورلڈ کی جانب سے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو پڑے ہیں, اور ان تحفظات کو جو ہے وہ سامنے لانے میں سب سے پہلے جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا. جو ہمارے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں کیا پروپوزل رکھے گئے ہیں, انہوں نے کیا کہا. جو عرب اسلامک لیڈرشپ میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ, یہ لیڈرشپ لیول کی یہ میٹنگ جو تھی اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے فوری سیز فائر کے لیے کوشش کی جائے, ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اس کا جانے کا انتظام کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے, جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں زبردستی غزہ سے اس کو روکا جائے, ریفیوجیز واپس اپنے گھروں میں آ سکے, ریکنسٹرکشن کا سوچا جائے. جو ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ہڑپ کر جائے اس کی انیکسیشن کو روکا جائے. اس ایجنڈے کے ساتھ ہماری صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. بتایا گیا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس کو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کو اچیو کریں. تو انہوں نے کہا کہ پھر 48 گھنٹے میں میری ٹیم اور یہ 8 آپ کے فورن منسٹر جو ہے یہ بیٹھے ورکیبل پرپوزل لے کے آئے. ناظرین, ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جنرل زاہد صاحب. ہم نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی ہے. جنرل صاحب, کیا یہی ایجنڈا تھا, کیا یہی پروپوزل تھا, کیا یہی بات تھی جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, از ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان, اور اپریہنشنز تو سب کی ہیں چیزیں جس طرح سامنے آ رہی ہیں. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ون سائیڈڈ ایک ڈیسیژن ہوا ہے, اور پھر امپریشن ہوم پبلک پہ یہ جا رہا ہے. تمام اسلامک کنٹریز کے جو وزراء مل رہے ہیں, وزیر اعظم ملے ہیں ٹرمپ سے جن کی میٹنگ ہے, ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ امپریشن جا رہا ہے ایز اف دے ہیو بین آسکڈ ٹو کوآپریٹ. جی, تو وہ پارٹنرز نہیں ہیں, ایز سبسروینٹ ہے. سب سے پہلے تو تھوڑا سا شک اس وقت بھی ہو جاتا ہے. شک تو کیا مطلب ویک اس وقت ہو جاتا ہے جب پیلسٹینینز خود موجود نہیں ہیں ٹیبل کے اوپر. ہوں گے, انڈائریکٹلی ہوں گے, اور وہ پھر حسن صاحب وہی بات ہے نا, اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل یو آر ان دا مینیو. تو یہ تھوڑا سا کانفیڈنس جو مسلمان ممالک ہیں ان کی عوام میں یہ آ نہیں رہا. تو آف کورس اب جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں, آئی تھنک ہی مسٹ بی رائٹ, اور اسی لیے ان کو وہ فیل ہوا ہے کہ ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ ویسی ہوئی نہیں جیسے جو چیز ایگریڈ اپون ہوئی تھی. یعنی جس چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے اتفاق رائے کیا اس میں خاصی تبدیلی آئی, لیکن یہ اتفاق رائے کن چیزوں پر ہوا تھا اس حوالے سے بھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو 8 وزراء خارجہ تھے وہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. اس حوالے سے مزید میٹنگز ہوئی جو کہ میں جس کا ذکر نہیں کیا آپ کو, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ میٹنگ سیکرٹ ہوں گی, کلاسیفائڈ ہوں گی, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا, اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں دی جائے گی. اس کو ہم نے آنر کیا, میٹنگز کی, ایکسچینج آف جو ایون پیپر ورک تھا وہ بھی ایپس کے ذریعے نہیں ایکسچینج ہوا, وہ ہارڈ کاپیز میسنجرز لے کے جاتے تھے اور آتے تھے. تو ان کی ٹیم پرپوزل تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے دوبارہ اس کو آپ کے پرپوزل کے اندر اپنی امینڈمنٹ کر کے آپ کو دیں گے. وہ ہم پھر دوبارہ بیٹھے 8 کے 8 فورن منسٹرز اس میں امینڈمنٹ کر کے وہ دیے. تو وہ الحمدللہ جمعے کی رات کو وہ امریکن سائٹ کو چلا گیا, اور مجھے جب ہم لندن میں لینڈ کیے اگلے دن دوپہر میں, تو مجھے بتا دیا گیا کہ وہ پرپوزل واپس چلا گیا ہے. وہ جو ڈاکومنٹ گئی, یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our document which we sent to them. یہ دیکھیں جی, کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہ جو پروپوزل ہم نے دیا تھا یہ وہ نہیں ہے جنرل صاحب, اور یہ ان کا ڈاکومنٹ ہے. تو یہ تو یعنی ایک قسم کا جو پبلک کیا ہے امریکہ نے ڈاکومنٹ, جس کے اوپر کنسنسس ہوا تھا, جو کہ سیکرٹ کلاسیفائڈ قسم کی میٹنگز تھی,
ان میں جو باتیں طے ہوئیں پھر اس سے تو انحراف جو ہے وہ ہو گیا ہے. جی دیکھیے حسن صاحب، جب سے یہ ڈاکومنٹ آیا ہے یا جو 20 نکات آئے ہیں تو اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اوور آل ڈیبیٹ یہی ہو رہی ہے کہ ابھی تک بہت ساری چیزیں گرے میں ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہیں آ رہی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن یا جو مسئلے کا حل ہے کہ دس از دی اینڈ اسٹیٹ جو مسئلے کی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کہہ لیں یا جو پائیدار امن جس کو کہتے ہیں، وہ جب ایجنڈے پہ 19th پوائنٹ ہوگا کہ جی یہ کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو یہ والی چیز ہوگی، تو وہ ایک کائنڈ آف اے نان اسٹارٹر فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پھر اس وقت دس ول پیو وے فار اے پاتھ وے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا امریکن سٹائل بھی کہہ لیں یا ایک ابھی جس طرح کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے انسرٹینٹی سے بھری ہوئی، یو ٹرن سے بھری ہوئی، انسرٹینٹی سے بھری ہوئی، اس میں پھر کئی دفعہ یہ بھی خوف آ جاتا ہے کہ نہ جانے کس وقت. ابھی دیکھیں نا جو پچھلی بھی دونوں پیس ایفرٹس ہو رہی تھی، ایک دن ابھی مذاکرات میں جاری تھے کہ آپ ایران کے اوپر حملہ ہو گیا، قطر میں نیگوسیشن ٹیم آپ کی آپ سے بات چیت کے بعد ایک سیٹ اپ کے بعد حماس کے بیٹھنے کی اجازت دی، آپ نے وہاں پہ ان کو اٹیک کر دیا. تو دے آر ناٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں. دیکھیں مجھے تو یقین ہے کہ اسرائیل اس کو چاہتا ہی نہیں ہے اس کو حل کرنا. اس مسئلے کو اسرائیل پریزیڈنٹ ٹرمپ ایفرٹ کر رہے ہوں گے اور ایفرٹ نظر بھی آ رہی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے لیے حسن صاحب یہ ہر ملک انڈیویجولی اگر اپنی بات کرے گا تو پھر وی آر گوئنگ نو ویئر. جی اگر یہ 8 ممالک گئے ہیں کیونکہ اب ان کی عوام اپنی لیڈرشپ کی طرف دے گی. میں اور آپ کوسچن تو اپنی لیڈرشپ سے کریں گے نا، چاہے فلسطین کے کانٹیکسٹ میں کریں چاہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کریں. وی ہیو ٹو کوسچن آور اون لیڈرشپ. پبلک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، پبلک کوسچن کرے گی، اسمبلی ہے اس لیے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ اسمبلی میں لائیں، بٹ کئی چیزیں ڈیبیٹ ہونے والی اصل میں اتنی فریجائل چیزیں ہیں، اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ ان کو زیادہ آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، پبلک میں بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹارگٹ جو مجھے فیل ہوتا ہے دکھ جن کے بارے میں وہ غازہ کے لوگ ہیں، کیونکہ ایوری منٹ مزری ہے ان کی بہت زیادہ. ایوری منٹ یہ تو ہم باڈی کاؤنٹس کر رہے ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی مردوں سے ہی آگے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ٹراما سے وہ گزر گئے. تو آئی تھنک تھوڑی سی ایفرٹ کو بڑھانا چاہیے ان 8 ممالک کو، پھر بیٹھ کے. یہ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی نیگوسیشنز کے لیے ہر ایک نے اپنی پوزیشن لی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کو مڈل وے تلاش کیا جائے گا، یا یہ اس موجودہ صورتحال کے اندر اس طریقے سے نیگوسیشنز کے آگے مزید پروسیڈ نہیں کر سکیں گی؟ حسن صاحب میرے لیے تو بہت پینفل چیز ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ کے جو ریزولوشن کے یا جو مینجمنٹ کے جتنے اسٹیبلش ذرائع ہیں ان کو ہم نے انڈرمائن کر دیا ہے. ہم یو این کی بات نہیں کرتے، تو ہر چیز اگر وائٹ ہاؤس سے ہی ہونی ہے تو پھر ہم ہر دفعہ وائٹ ہاؤس پہ ڈیپینڈنٹ یہ ملک تو دنیا تو نہیں رہ سکتی. اور اس میں بگ پاورز کا بھی نقصان ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. بگ پاورز کا بھی سپورٹ بھی تو وائٹ ہاؤس سے ہے نا. دیکھیں اسرائیل کے اندر بھی بڑا سٹریس ہے جی. ہم تو ایک اینگل دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے اندر پبلک جو ہے اسرائیل کی اس گورنمنٹ کی پالیسی سے تنگ آ رہی ہے، ویسٹ اسرائیل سے تنگ آ رہا ہے. اسرائیل کے اندر بھی کوئی اتنا نہیں ہے کہ وہ ہیوبرسٹیکلی وہ نیتن یاہو خود ان پاپولر ہو چکے ہیں. یس ہی از ان پاپولر. اکنامکلی ان کو لاس ہو رہا ہے. اسرائیلی جو عام اسرائیلی ہے وہ دنیا کے اکنامکس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، دنیا کی ترقی کے ساتھ. آئسولیٹڈ ہو گیا اسرائیل. ٹوڈے اسرائیل از آئسولیٹڈ. تو اب تو یہ سپیریئر ڈپلومیٹک منور کا کام ہے ان اسلامک کنٹریز کا، پلس جو مین کریکٹرز ہیں لائک قطر کا، ایجپٹ کا، جن کو ایک لیڈ رول ملا ہوا ہے، جارڈن، سعودی عربیہ. پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن پاکستان کا ٹو بی ویری آنسٹ اس طرح کا لیڈ رول نہیں ہے. اب میننگ فل ہو گیا ہے، لیکن اب ایک آپ وزن نہیں ڈال سکتے نا، کیونکہ یہ عرب کا معاملہ ہے. عرب ممالک ذرا لیڈ میں رہیں گے تو ہم وزن اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں، ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس ڈپلومیسی کے اندر ضرور وزن ڈالنا چاہیے اور اپنا جو بھی بیسٹ پاسبل سجیشنز ہیں فار دا پیپل آف پیلسٹائن، آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ریزرویشن ظاہر کی ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. The issue of ending the war is indeed clearly present in the plan. As for the matter of withdrawal, it requires further work. I believe it must be discussed in detail, and this is primarily the duty of the Palestinian side with the Israeli side. But also, as a broader supporting international community, there must be a clear and legal framework for this matter, which, of course, will be at the UN Security Council. Reconstruction is mentioned in the plan. Palestinian administration is also mentioned, but it too requires clarification, which will be discussed with the American side. This issue is not for the Israeli side.
We are trying to make this path one that achieves these objectives and preserves the rights of the Palestinian people. یہ دیکھیں جی، قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں عبدالرحمان، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، مزید وضاحت درکار ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اور جن صاحب اس حوالے سے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی جو 8 وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ ہے، وہ کل پریس کانفرنس میں ان کے جو اہم نکات ہیں وہ پڑھ کے انہوں نے سنائے ہیں. ہم 8 کنٹریز کا تعلق ہے. ہم نے کہا ہے کہ the ministers affirm their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties towards finalizing the agreement. اس میں ایک پارٹی فلسطین ہے، ایک پارٹی اسرائیل ہے، ایک یو ایس جو اس کو میڈیٹ کر رہا ہے یا اس کو بروکر کر رہا ہے یا اس میں کوشش کر رہا ہے. And ensuring its implementation in a manner that ensures what peace, security and stability for the peoples of the region. Region میں obviously Palestine comes first. To work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinians, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ with pre-67 Al-Quds al-Sharif its capital and pre-67 borders. دیکھیں جن صاحب، یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فل اسرائیلی فورسز وڈرال، اور جو ہے نکات جاری کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ہوئے جو نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد، وہ تو کچھ اور ہی جو ہے وہ شکل دے رہے ہیں. جی دیکھیں، اسرائیل سے اگر آپ حماس کے رول کو آپ نے جب ختم کر رہے ہیں، فلسطین کے اندر حماس کے رول کو جب آپ ختم کر رہے ہیں اور ایک جوائنٹ فورس وہاں پہ آپ ڈپلائے کر اور ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں، اور ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں، تو پھر دے ول آلسو ہیو ٹو لیو دیٹ ریجن. جی، فلسطین کے لوگوں کو بھی تو پیس چاہیے نا، ان کو بھی تھریٹن انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے. جی، تو دونوں طرف جو تھریٹننگ فورسز ہیں یا جو ملٹریلی امپیکٹو فورسز ہیں، آپ ان کو ایکول فوٹنگ پہ جب تک ٹریٹ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ایک ریڈ لائن تک پہلے وڈرا ہوگا، پھر ہم وہ دیکھیں گے، پھر سیکنڈ لائن تک جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ تھرڈ سٹیج کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ بفر زون چاہیے ہمیں. جی بفر زون چاہیے. تو وہ پروبیبلی نیتن یاہو کی جو پچھلی سٹیٹمنٹس امیڈیٹ ریسنٹ پاسٹ میں جو آئی ہیں کہ جی ہاں وہ تو فلسطین کی سٹیٹ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جی، ایگزسٹ نہیں کر. اچھا، ان چیزوں نے بہت ڈاؤٹ کریٹ کر دیے ہوئے. تو آئی تھنک یہ جو اعلامیہ سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے اوپر جو بھی امریکہ نے کہا ہے ویٹ اینڈ سی سے آگے جانا ہوگا اگر ہم نے ریئل پیس کی طرف جینوئنلی جانا ہے. اور ان 8 ممالک کو جو فوکس کرنا چاہیے وہ جو اینڈ سٹیٹ ہے فلسطین کی، جو بھی دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ پوائنٹ. اب باقی ایونٹس کو اس کی طرف لے جانا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ باقی ایونٹس ہوں گے تو ہم پھر اس کے بعد دیکھیں گے جی پاتھ پہ بنے گا فلسطین کی سٹیٹ کا. تو یہ تو وہی چیز ہے 1991 میں جب معاہدہ ہوا تو پیپل ویری ہوپ فل کہ پیس معاہدہ ہو گیا. تو ابھی تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر امریکہ کے بھی صدور چینج ہو گئے، فلسطین میں بھی تبدیلیاں آ گئی. تو اور یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. ایک پروٹریکٹڈ انوائرمنٹ میں دس کانفلکٹ ول نیور اینڈ. ناؤ جو سب سے خطرناک چیز ہے حسن صاحب وہ یہ ہے کہ اس جینوسائیڈ کے بعد، پہلے جینوسائیڈ اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا. جنگ ضرور جاری رہی، ایشوز رہے، لیکن اس طرح کا جینوسائیڈل نہیں تھا. دس از اراؤنڈ 100,000 لائفز جو چلی گئیں. اٹ از اباؤٹ ٹراما. یہ اینیمیٹی ڈیپ روٹڈ بلڈ میں چلی سر. یہی تو بات ہے کہ جس نے یہ سب ظلم کیے اس کی موجودگی کے اندر غزہ کے اندر قیام امن کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے. جو 20 نکات ہیں اس کے تحت تو اس نے مرحلہ وار باہر نکلنا ہے. اور موجودگی کے اندر جب آپ چاہے انٹرنیشنل فورس بھی وہاں پر کھڑی کر لیں تب بھی تو ایک جو ہے سچویشن ایسی ہوگی جہاں پر خطرات لاحق ہوں گے وہاں کے عوام کو بھی. اور ویسے بھی پہلے بھی اس نے انویڈ کیا ہوا ہے، وہ وہاں کے ساتھ کا تو تھا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اگر وہ قبضہ کر رہا ہے تو وہ اس کے جو مضموم مقاصد ہیں، جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ اس کے حصول کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ بیٹریل بھی کر سکتا ہے. اور میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اس وقت جو امبیرسنگ جو ہے وہ سچویشن شاید جو ہے وہ بن سکتی ہے اگر اسرائیل نے اپنی روایتی ہٹ درمی جو ہے وہ اختیار کی تو. اور اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو ایکزیو کی ایک سٹوری ہے، یہ آپ دیکھیں گے جی امریکی میڈیا ہے.
وہ کہتا ہے جی کہ انکشاف کیا اس نے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ غزہ امن منصوبہ اس مسودے سے نمایاں طور پر مختلف ہے جس پر امریکہ، عرب اور اسلامی ممالک نے پہلے اتفاق کیا تھا، اور اس کی وجہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی مداخلت تھی۔ صدر ٹرمپ کے اعلان سے پہلے وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کوشنر نے نیتن یاہو اور ان کے بااعتماد رون ڈرمر سے 6 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اس دوران اسرائیلی وزیراعظم معاہدے کے متن میں غزہ سے اسرائیل کے انخلاء اور ٹائم ٹیبل سمیت متعدد ترامیم کرانے میں کامیاب رہے۔ ان ترامیم کے مطابق اسرائیل کا انخلاء حماس کے غیر مسلح ہونے کی پیشرفت سے مشروط ہوگا اور اسرائیل کو اس پر ویٹو کا حق حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اگر تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں اور انخلاء کے 3 مراحل مکمل ہو جاتے ہیں تب بھی اسرائیلی افواج ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے اندر رہیں گی جب تک کہ غزہ کو دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے خطرے سے محفوظ نہ سمجھا جائے۔ اس کا مطلب اسرائیلی فورسز کی غیر معینہ مدت تک موجودگی ہو سکتی ہے۔ ایکزیس کے مطابق اگرچہ بظاہر کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکی کے حکام تبدیلیوں پر سخت برہم تھے، حتیٰ کہ قطر نے امریکی انتظامیہ کو منصوبہ جاری نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ منصوبہ پھر بھی جاری کر دیا اور عرب و مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ اس پر 8 عرب و اسلامی ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم تو کیا گیا لیکن اس کی مکمل حمایت نہیں کی گئی۔ اب یہ وہی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پہلے جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ نہیں ہو رہا زیادہ۔ جی بالکل، آئی تھنک اس کا جو ایسنس ہے وہ روح کو تو آپ نے مار دیا ہے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ جو روح ہے اس کی وچ شوڈ ہیو بین دی اچیومنٹ آف دا پیس، ٹوٹل پیس، پازیٹو پیس، جس میں کانفلکٹ کو ایڈریس کیا جائے، ورنہ تو یہ کانفلکٹ پروٹریکٹڈ ہے، چلا جائے گا جیسے میں بات کر رہا ہوں، اب تو یہ خون میں چلا گیا نا، نفرتوں میں بدل گیا، اس کا بڑا ٹائم لگے گا، اس کے ریپرکشنز ہیں۔ اور دوسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اوور آل بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور میرا تو خیال میں کہ امریکہ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ لوزر جو ہے امبیرسمنٹ ان کے لیے ہے۔ امبیرسمنٹ کے علاوہ حسن صاحب دیکھیں نا، اب قطر، سعودی عربیہ، یہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں جی، ان کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں اس امریکہ کا ایک میجر رول ہے جی، وہاں کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ بھی امریکہ ویسٹ کی طرف ہے۔ قطر کا انسیڈنٹ ہو گیا، غازہ تو چل رہا تھا، قطر والا انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ معاہدہ، اس کا مطلب ہے کہ ڈپلومیسی کے اوپر بھی ایک آپ نے سوسائڈ بامب پھینک دیا، آپ نے ڈپلومیسی کو بھی آپ نے فیل کر دیا، پالیٹکس تو پیوٹنگ کہیں اور ہوگی۔ سب سے بڑا لوزر اس میں اس وقت دیکھیے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوگا، دے ول لوز دیئر۔ ابھی دیکھیں اسی کریٹیکل سٹیج میں ابھی فوٹیلا بھی اٹس اراؤنڈ 152 کے جو ایڈ لے کے جا رہا ہے، اگر وہ ایڈ بھی ان تک نہیں پہنچتی تو یہ اور زیادہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اگر اس کو اسی ٹرو لٹرنٹ اسپرٹ میں لگایا جاتا، یہ ایڈ وہاں پہ پہنچ جاتی تو اوور آل ایک کانفیڈنس بحال ہو جاتا ان دی میکنزم جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی تو میکنزم انڈر جب کوشچن رہے گا تو پھر اس کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیں آبجیکٹو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں برنگر آف پیس کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی پہچان کرانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ جو آبجیکٹو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو بظاہر سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل ہے، اور پھر اسرائیل کی اتنی ڈومیننس امریکہ کے اوپر کہ وہ ان کے فیصلوں کو بھی تبدیل کروا دیتا ہے جس کے اوپر وہ ایگری کر چکے ہیں، جو کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ، میں مسلم ورلڈ کہوں گا کیونکہ 8 وہ ممالک ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں، اور باقی جو عرب ورلڈ کے اندر جو اتفاق رائے پیدا کرنی ہے وہ تو سعودی عرب اور مصر، UAE وغیرہ ان کے لیے یقینی طور پر ٹاسک ہے، لیکن وہ یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کو عرب ورلڈ میں جو ہے ان کی ایک رسپیکٹ ہے، تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ رسپیکٹ کرے گا اسرائیل جو کہ سعودیہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی عرب ورلڈ میں ہوگی؟
حسن صاحب, let there be no doubt, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسرائیلی کانٹیکسٹ میں اتنا کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے جتنا وہ پورٹری کیا جاتا ہے. اچھا, اٹس اے ڈیپ اسٹیٹ لابی. دیکھنا ہے کہ اسرائیلی لابی کتنی افیکٹو ہے, آیا وہ انٹرسٹڈ ہے اس پیس میں کہ نہیں. دیر آر آلویز ہاکس. جب بھی نیگوسیشنز بات چیت ہوتی ہے, آپ کو مشرف صاحب کا ٹائم یاد ہوگا, آگرہ میں پریس کانفرنس کے لیے ٹیبلز لگ گئے, تصویریں شروع ہو گئیں, ایجنڈا سائن ہو کے آنا جانا شروع ہو گیا, اینڈ پھر وہ ہائی جیک ہوتا ہے پروسیس ان دا لاسٹ مومنٹ, اور وہ ہائی جیک کرنے والے ہاکس موجود ہوتے ہیں. اس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں دیر آر ہاکس جو اس لڑائی کے بیچ میں جنہوں نے اپنے انٹرسٹ کو تھرائیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ملٹری کمپلیکسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, بزنسز ہیں, اکنامکس ہیں. دنیا اس وقت جو الیٹ, سپرا الیٹ جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں, وہ اپنی عوام سے آج تھوڑے سے دور کھڑے نظر آتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی حال ہے. 2/3 آف امیرکنز دے آر ناٹ ہیپی ود دی اسرائیلی ایپلیکیشن اینڈ پالیسیز. لیکن کانگریس جو ہے وہ ایسی ایسی چیزوں کو ویٹو کر دیتی ہے جو پیس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کے اوپر یہ جو ان کے ڈینی جو اسرائیل کے وہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے, ان کا ایک بیان ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر بم گرا دینا چاہیے یونائٹڈ نیشن. اس طرح کے لوگ اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ ہاکس نے اس وقت پورے دنیا کا جو رول بیس سوسائٹی کا آرڈر ہے, دیٹ از بینگ چیلنج, اور اس کو اگر آپ نے ریگین کرنا ہے تو آپ کو افیکٹو ہونا پڑے گا. اچھا, اب کوئی ملک الون جو ہے دے کانٹ بی افیکٹو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے اب جو بھی کام کرنا ہے ایز اے پاکستانی آئی وڈ سے کہ وہ جو یہ جو 8 ممالک ایک پلیٹ فارم بنا ہے, تو اب اس پلیٹ فارم کو آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کلیکٹو پریشر میں بھی کلیکٹو ڈپلومیٹک ایفرٹ اور پھر کلیکٹو رسپانس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسرائیل کے جینوسائڈ کیا گیا تو جو بھی ابراہم ایکارڈ میں آلریڈی کنٹریز بیٹھی ہوئی تھی, دے شوڈ ہیو, آئی مین وہ نکلتی اس سے تاکہ کوئی پریشر بلٹ ہوتا. آپ جیسچر کرتے ہیں نا, ڈیٹرنس, ڈپلومیٹک ڈیٹرنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ آپ نے ریگین جیسچر سے کرنی ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹس تو آپ جتنی پڑھتے چلے جائیں, اسٹیٹمنٹ ایک سائڈ پر کر لیں, لیکن بنیادی مقاصد کیا ہیں کہ اسرائیل کی ایکسپینشن کو روکا جائے, وہاں پر فل فور جو جینوسائڈ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے وہاں کے لوگوں کو, اور پھر وہاں پر لوگوں کی ری سیٹلمنٹ, جو اپنے لوگ ہیں ان کو دوبارہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے, اور وہاں پر لوگوں کو ایک جو ہے ایک معیاری زندگی فراہم کیا جائے. کیا جو یہ 8 ممالک ہیں اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کوئی مزید جو ہے تھوڑا ان کو ہارڈ سٹینس جو ہے وہ لینا ہوگا؟ ایگزیکٹلی دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ آپ نے جب تک کلیکٹو آپ اپنے شو نہیں کریں گے. دیکھیں نا, اب ان ملکوں کی لیڈرشپ کی بھی, گورنمنٹس کی بھی اسٹیک پہ چلا گیا جی, بہت ساری چیزیں ریپیوٹ اسٹیک پہ چلی گئی ہے. ان لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جیسے ملک میں تو ہر شخص غزہ سے اپنے سے زیادہ غزہ کے بارے میں پیار کرتے ہیں, اور ہمارے لیے شرمناک سا ایک وہ فیل کرتے ہیں. اچھا, ہر انڈیویجول بھی پاکستانی ہو, کوئی فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو مسلمان, جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, وہ گلٹی فیل کر رہا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے تو ہیں. وہ پریشرز ہیں. تو آئی تھنک ان ملکوں کے خلاف بھی, ان ملکوں کے اندر بھی جو امریکہ کی ہیٹ ہے کرتا اسرائیل ہے. جی, ہیٹ کا جو کھانا ہے نا جی ڈبہ ہے, وہ سارا اسی میں وہ امریکن اس بوگی میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر حماس جو ہے وہ کیا اپنا رول پلے کرے گا؟ حماس جو ہے وہ جو امن کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا, یا وہ ہتھیار ڈالنا ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے؟ کہ کیا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ ہوگا, یا وہ دوبارہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر جنگ کرے گا؟ آپ اگر جسٹ سولوشنز کی طرف نہیں, حماس وغیرہ یا حماس لے لیں یا کوئی اس طرح کے فینامیناز, یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں جب انجسٹسز ہوتے ہیں. جی, جب نارمل جو میکنزمز ہوتے ہیں ڈیفنس کے, سیکیورٹی کے یا پولیٹیکل اچیومنٹ کے, وار کی تو کی جاتی ہے. وار از اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ, ساری دنیا کرتی ہے, اس لیے تو فوجیں رکھتی ہیں. جب وہ ایسیمیٹری ہو جاتی ہے, جب ظلم بڑھتا ہے, تو پھر اس طرح کے فینامیناز پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جب تک ظلم رہے گا, انجسٹس رہیں گے, تو آج حماس ہے, پتہ نہیں کس کس شکل میں اور کتنی چیزیں نکلیں گی. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دی پاسٹ. اب تو وہ جو 20 انہوں نے, میں نے تو آپ پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اسرائیل از ناٹ انٹرسٹڈ کہ اپنے یہ کیپٹیوز چھڑوائے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ان کے پاس ہی رہیں کسی نہ کسی طریقے سے, یہ لاشیں بھی ان کے پاس رہیں, یہ بھی رہیں, تاکہ اس کو ایک کیسس بلائے ملتا رہے فرکشن کے لیے, جب تک وہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو. وہ وہاں سے ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیو سے بھی گیا, وہ بھی نہیں اچیو کر سکا, حماس کا خاتمہ بھی نہیں کر سکا, ایران بھی سیمی سا ہی چل رہا ہے وہ مکمل, نہ پولیٹیکل نہ ملٹری, کوئی ایک آبجیکٹیو بھی اس کا پورا نہیں ہوا. تو جب وہ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کھیل کو تھوڑا سا اور
لمبا کر دیں، پرولونگ کر دیں. یہ جو میری اچھا اس کھیل کی بات کر رہے ہیں تو اس کھیل کے اندر پاکستان کیسا کھیلا؟ پاکستان نے پالیسی کیسی رہی؟ پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان نے جس طریقے سے ایفیکٹولی وہاں پر جو انجسٹس ہے، وہاں پر جو کہ ظلم ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے یو این کے اندر. اور پھر آئی بلیو کہ جب مسلم ورلڈ کے لیڈرز کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی کھل کر اظہار کیا پاکستان نے اپنا. جی حسن صاحب دیکھیں، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہم تو رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہیں اور وی ہیو ٹیکنگ لاٹ آف پرائڈ ان وٹ ایور از بینگ ڈن. پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، بنیان المرصوص کے بعد سے الحمدللہ بس اس کو لاجیکلی اور افیکٹولی کنکلوڈ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ بالکل ہی ضائع ہو جائے گی. تو پاکستان کا جو ابھی تک رول ہے اٹس ویری پازیٹو. اٹ از پیلسٹینین سینٹرک، یہ انسانیت سینٹرک ہے. اٹ از اور پاکستان یہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ کنٹریز لائک اسرائیل یہ جینوسائیڈل کر کے ان کی ری ہیومنائزیشن ہونی ہے. پہلے تو ان سٹیٹس کے کریکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نیچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے. تو وہ اپنے بھی جو کیپٹیوز ہیں، جو ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. وہ تو کہتے ہیں یہ ان کے پاس رہے تاکہ ہمیں موقع. اچھا ان کی فیملیز بھی گورنمنٹ کے خلاف ہے. تو پاکستان کو ول ہیو ٹو فنش آن اے ہائی نوٹ. وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کنٹریز کے ساتھ مل کے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفرٹ کو جاری رکھیں، اور جو چیزیں کمپرومائز نہیں کرنے والی. اینڈ اسٹیٹ از اگر فلسطین کی جو ریاست بننی ہے، اس کا جو بھی 67 بارڈرز ہیں اور جو بھی اس کا دارالخلافہ ہونا ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اسے کہ جی اب باقی چیزوں کو اس طرف لے جائیں ایز فار ایز پیلسٹائن از کنسرن. پھر آف کورس اسرائیل ایک اور پارٹی ہے، وہ بھی اپنا موقف رکھیں، اس اینڈ اسٹیٹ کی طرف جائے. یہ تو نان اسٹارٹر ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل نے خود لکھ کے کوئی چیزیں ان کو دے دی. بہت شکریہ جنرل ریٹائر زاہد محمود ہمارے ساتھ تھے. بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو 8 ممالک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک فلسطین کے لیے ایک ورکیبل سلوشن بننا چاہیے، لانا ہوگا تاکہ جو غزہ کے جو رہنے والے ہیں وہ ایک جو ہے بنیادی جو زندگی کی سہولیات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. اس وقت ان کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ کی شکل اختیار کر چکی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اس کے بعد بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہیں، کیا کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، اتنی لڑائی کیوں بڑھ چکی ہے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.